جس طرح سے کفار قریش مشرکین مکہ کھانا بنا کر حلوے بنا کر اپنے بتوں کے سامنے پیش کرتے تھے اور چڑھاوے چڑھاتے تھے، یہ ان کی تمام باتوں کا عمل کا جواب دیتے ہوئے پروردگار فرما ہے کہ پروردگار نہیں چاہتا کہ یہ جن اور انسان مل کر مجھے کھانا کھلائیں، نہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ خود رزق دینے والا ہے، اللہ صاحب قوت ہے اور اللہ صاحب استحقاق ہے۔ جو سوال قائم کیا گیا تو اسی کے تسلسل میں عرض کروں کہ اللہ نے بشر کو، انسان کو اپنی بندگی کے لیے خلق فرمایا، عبادت کے لیے خلق فرمایا، اور جس ہستی نے ہمیں عبادت کا تعارف کروایا، بتایا کہ عبادت کسے کہتے ہیں، کیا کیا چیز عبادت ہے۔ وجود مبارک ختمی مرتبہ آپ نے عبادت کے تعارف میں کیا فرمایا؟ عجیب محب تبری جیسے محدث نے، باقی اہل تسنن کے نامور محدثین مورخین سیرت نگاروں نے اس واقعے کو تحریر کیا کہ ختمی مرتبہ اپنی ایک زوجہ کے گھر میں تشریف فرمائے، زوجہ کے حجرے میں، اور پیغمبر اسلام کی اس زوجہ کے باپ بھی موجود ہیں جن کا نام عبداللہ بن عثمان بن عامر المعروف ابو بکر فرزند ابو قحافہ، یہ بھی بیٹھے، اس اثناء میں امیر المومنین تشریف لائے اور خود روایت کیا، بیٹی نے روایت کیا، باپ نے روایت کیا، محب تبری نے، باقی مفسرین محدثین نے بیان کیا کہ جیسے مول متقیان آئے تو ابو بکر ابن ابی قحافہ نے برابر امیر المومنین کے چہرے کی طرف دیکھنا شروع کیا، کبھی کچھ لمحوں کے لیے دائیں بائیں دیکھتے ہیں، پھر دوبارہ علی کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اتنی دیر امیر المومنین کو دیکھا کہ بیٹی نے باپ سے مجبوراً سوال کیا، بابا کیا وجہ ہے؟ جب سے علی آئے ہیں آپ برابر علی کو دیکھ رہے ہیں، میری جانب نہیں دیکھ رہے اور کسی دوسری جانب التفات نہیں دکھا رہے۔ تو باپ نے بیٹی کو جواب دیا، اے بیٹی عائشہ، میں نے پیغمبر اسلام کی زبان سے سنا، النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی ابن ابی طالب کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ جب بیٹی نے باپ کی بات سنی تو کہا، بابا بات صرف یہ نہیں، میں نے بھی پیغمبر اسلام کی زبان سے سنا کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا یہ بھی خدا کی عبادت ہے۔ پیغمبر اکرامی اسلام علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے، باپ اور بیٹی کی باہمی گفتگو سنی اور پھر فرمایا کہ نہ صرف علی کا دیکھنا عبادت نہیں ہے، صرف علی کا ذکر کرنا عبادت نہیں ہے، بلکہ حب علی عبادہ، علی سے محبت کرنا بھی عبادت ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے، اس میں اطلاق ہے، یہ اطلاق کم از کم امیر المومنین کی عصمت اور طہارت کو ثابت کرتا ہے کہ علی کون ہے۔ پیغمبر اکرام اسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میری بعثت کے اعلان کے بعد جو علی کی زندگی کا حصہ ہے، اس حصے میں سے کسی وقت کا ذکر کرنا، علی کی زندگی کسی واقعے کو بیان کرنا، تب علی کو دیکھنا، نہ علل اطلاق علی کا ذکر، یعنی ولادت سے لے کے شہادت تک۔ ایسا نہیں کہ 30 سال کی عمر کے ہو گئے علی، 40 برس کی عمر کے علی ہو جائے، اس کے بعد کی زندگی کی کسی لمحے کا ذکر عبادت ہے، نہ علل اطلاق ولادت سے لے کر شہادت تک ان 63 سالہ حیات طیبہ کے کسی بھی لمحے کا ذکر خدا کی بارگاہ میں عبادت ہے۔ سوال یہ کہ ان دو باتوں میں کیا ربط ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے خلق کیا اور پیغمبر فرما رہے ہیں کہ علی کو دیکھو یہ خدا کی عبادت ہے، علی کا ذکر کرو یہ خدا کی عبادت ہے، علی سے محبت کرو خدا کی عبادت ہے۔ کیا ربط ہے ان دو باتوں میں کہ دیکھو علی کو، محبت خدا کی، ذکر علی کا، محبت خدا کی، محبت علی سے اور عبادت خدا کی، کیا ربط ہے ان دو باتوں میں؟ اس رب کو سمجھنے کے لیے بس ایک جملے کو دہراتے ہوئے آگے بڑھوں اور پھر نتیجے کی طرف بڑھیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں امیر المومنین کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ پھر ہمیں اس سوال کا بھی جواب ملے گا کہ ضرب لگنے کے بعد امیر المومنین نے زمین سے خاک اٹھا کر اپنی پیشانی پہ رکھی اور یہ جملہ اپنی زبان اطہر سے جاری کیا کہ بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ
فزت ورب الکعبہ، یہ اتنی بڑی بات امیر المومنین ضربت کے بعد جو ارشاد فرما رہے ہیں، اس کا جواب۔ اور پھر کیوں علی کو دیکھنا خدا کی عبادت ہے، کیوں علی کا ذکر خدا کی عبادت ہے، کیوں علی سے محبت خدا کی عبادت ہے۔ اور اس سے بالاتر جو ختمی مرتبہ نے آپ سے متعلق فرمایا کہ حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، علی کی محبت اس طرح سے گناہوں کو کھا جاتی ہے جس طرح سے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اور پھر آپ سے متعلق جتنے بھی کلمات ارشاد فرمائے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین تمام اہل جنت کے سردار ہیں، وَأَبُوهُمَا أَفْضَلُ مِنْهُمَا، اور ان کے بابا علی خود حسن و حسین سے بھی زیادہ افضل ہیں، اعلیٰ ہیں۔ یہ علی کون ہے؟ یہ آپ کے باقی فضائل جو ختمی مرتبہ نے ہزاروں کی تعداد میں بیان کیے، ان سب کا راز و رمز کیا ہے؟ یہ علی کون ہے کہ جن سے متعلق پیغمبر اسلام یہاں تک فرمائے کہ یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یغضک الا خبیث الولادہ، اے علی تجھ سے محبت صرف وہی رکھے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی، اور اے علی تجھ سے نفرت صرف وہی رکھے گا جس کی ولادت میں نجاست ہوگی۔ یہ بات غیر معمولی ہے، جسے جابر ابن عبداللہ انصاری جو حدیث قصہ کے راوی، قبر حسین کے پہلے زائر، جلیل القدر انصاری صحابی، یہ روایت کرتے ہیں کہ جنگ خیبر کی کامیابی کے بعد ختمی مرتبہ بکثرت صحابہ کرام کو تاکید کیا کرتے تھے کہ اے میرے صحابہ، چھوٹے بچوں کو، اپنے چھوٹے بچوں کو اٹھا کر ایسی گلی میں چلے جاؤ، دوراہے میں، چوراہے میں، جہاں سامنے سے علی ابن ابی طالب کا گزر ہو رہا ہو، اور جب علی ابن ابی طالب قریب آئے تو اپنے بچے سے علی کی طرف اشارہ کر کے سوال کرو، اتحب ھذا الفتى اتحب ھذا الفتى، کیا تمہیں اس جوان سے محبت ہے؟ اگر بچہ کہے کہ ہاں ہے تو گھر چل کر پروردگار کا شکر ادا کرو، اور اگر بچہ کہے کہ نہیں ہے تو گھر چل کر اس بچے کی ماں کو طلاق دے دو تاکہ تمہاری بعد میں آنے والی نسل صالح رہ سکے۔ سوال یہ کہ علی کون ہے؟ علی کی عزت و عظمت کا راز کیا ہے؟ کیوں اللہ نے علی کو خیر اور شر کے درمیان، نیکی اور بدی کے درمیان، اچھائی اور برائی کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان، کفر اور اسلام کے درمیان، یہاں تک کہ شجروں کی طہارت، شجروں کی نجاست کے درمیان حد فاصل قرار دیا؟ یہ علی کون ہے کہ جنہیں دیکھنا خدا نے، مجھے یاد آ رہے مرحوم افسر عباس زیدی کا کیا خوبصورت قطعہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس سے تجھے بغض ہے، قدورت ہے، اگرچہ اس سے تجھے بغض ہے، قدورت ہے، مگر وہ دین کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اگرچہ اس سے تجھے بغض ہے، قدورت ہے، مگر وہ دین کی سب سے بڑی ضرورت ہے اس کے روح کی زیارت، عبادت خالق۔ خبر ہے کچھ کہ علی کتنا خوبصورت ہے؟ یہ علی کون ہے؟ انسان سوچتا ہے، حیران ہو جاتا ہے جب آپ نجف اشرف میں تشریف لے کر جاتے ہیں زیارت کے لیے۔ آپ میں سے جو زیارت کے لیے تشریف لے کے جا چکے، شاید انہوں نے یہ دیکھا ہو، جو نہیں جا چکے، پروردگار آج امیر المومنین کی شہادت کے دن میں توفیق عطا فرمائے، امیر المومنین کے صدقے میں آپ میں سے ہر مومن، ہر مومنہ کو مرقد امیر المومنین نجف اشرف میں جانے کی سعادت نصیب ہو۔ جو جا چکے وہ دوبارہ جائیں، جو اب تک نہیں جا سکے امیر المومنین کے صدقے میں انہیں شرف زیارت حاصل ہو۔ جب بھی جائیں اس حقیر کا یہ جملہ یاد رکھیے گا، جیسی حرم امیر المومنین میں اندر جائیں، آپ کی زری کے اندر، جیسی آپ کی گنبد کے نیچے زری کے قریب جائیں گے تو وہاں پر خود آپ سر اٹھا کر دیکھیے گا، مولا متقیان کی زری کی بالائی سمت ایک شعر درج ہے، جو شعر خود احادیث سے اس طرح سے اکتساب کیا گیا۔ اور وہ کیا شعر ہے؟ ایسا نہیں کہ داتا کا دربار نہیں کہ جس کا جو جی چاہے لکھ کے چلا جائے۔ حرم امیر المومنین، حرم امیر المومنین میں اگر کوئی ایک لفظ لکھا جاتا ہے، خصوصاً زیر گنبد امیر المومنین زری کے اطراف میں، تو وہ مجتہدین، فقہاء، علماء، ان محققین کی زیر سرپرستی ایک لفظ خوب جان پھٹک کرنے کے بعد
تحقیق کرنے کے بعد، جستجو کرنے کے بعد ہر حرف معتبر تحریر کیا جاتا ہے۔ اب خود سوچئے گا، حرم امیر المومنین میں آپ کے گنبد کے نیچے، زری کے اوپر گنبد کی بالائی سمت، جب بھی توفیق ہو، جب بھی جائیں، جا کے پڑھیے گا کیا شعر لکھا ہے، لو لم یکن فی صلب آدم نورہ لما قیل قدما للملائکۃ اسجدوا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ حق تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے خلق کیا، اور پھر ایک مرحلے میں جب حق تعالیٰ نے بشر اول ابو البشر جناب آدم علیہ والا آلاف تحیت وسلام آپ کی تخلیق ہوئی، اور جیسے ہی پروردگار نے جناب آدم کو خلق کیا ہے، ہماری تخلیق میں آدم کی تخلیق میں فرق ہے کہ میں دوسری مجلس میں اس کی طرف اشارہ کروں گا۔ ہمیں پروردگار نے کن مراحل سے گزارا، جناب آدم کو ان مراحل سے نہیں گزارا گیا، مختلف مقامات سے، جیسے کہ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ ہے، مٹی کو اس طرح سے لیا گیا، منتخب کیا گیا تاکہ ہر مٹی کا اثر اس میں آ جائے، پھر اسے نتھارا گیا، پھر اس کا پتلا تیار کیا گیا، اور جیسے ہی جناب آدم کا پتلا تیار کیا گیا اور اس میں روح پھونکی گئی تو پروردگار نے فوراً تمام ملائکہ سے بلا استثناء بالعموم یہ حکم جاری کیا کہ سب کے سب آدم کو سجدہ کرو۔ سوال یہ ہے کہ یہ فرشتے جو پچھلے ہزاروں لاکھوں سال سے مسلسل خدا کی بندگی کر رہے ہیں، خدا کی عبادت کر رہے ہیں، خدا کی تقدیس کر رہے ہیں، تمجید کر رہے ہیں، تحلیل کر رہے ہیں، ذکر خدا میں، جن کی زندگی کا ہر لمحہ اس طرح سے خدا کے ذکر میں بسر ہوا کہ امیر المومنین فرماتے ہیں پہلے خطبے میں کہ جو فرشتہ حالت رکوع میں خلق ہوا، ہزاروں نوری سال گزرنے کے باوجود ابھی تک حالت رکوع میں، جو سجدے میں خلق ہوا ابھی تک سجدے میں خدا کی تسبیح کر رہا ہے، خدا کی بندگی کر رہا ہے، خدا کی کبریائی کا اعلان کر رہا ہے، جو حالت قیام میں خلق ہوا ابھی تک ہزاروں سال گزرنے کے باوجود حالت قیام میں خدا کی بندگی میں، عبادت میں مصروف ہے۔ اور آدم جیسے ہی خلق ہوئے ابھی آدم نے عبادت کرنا شروع نہیں کی، ابھی صرف آدم کے پتلے میں روح پھونکی گئی، اور ان تمام فرشتوں کو جو ہزاروں سالوں سے اللہ کی بندگی میں مصروف تھے، سب کو بلا استثناء پروردگار نے حکم جاری کیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اصولاً جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے اللہ کو آدم سے کہنا چاہیے تھا تم فرشتوں کو سجدہ کرو، یا کم سے کم جبرائیل جو سید الملائکہ ہے اسے سجدہ کرو، نہ آدم سے نہیں کہا گیا کہ وہ فرشتوں کو سجدہ کریں، فرشتوں کو کہا گیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ آدم نے تو ابھی عبادت نہیں کی، آدم نے تو ابھی تک سجدہ نہیں کیا، نہ رکوع نہ سجود نہ کوئی ذکر خدا نہ بندگی نہ عبادت، پھر کیوں فرشتوں سے کہا گیا، کیوں آدم سے نہیں کہا گیا؟ اسی سوال کے جواب میں یہ شعر کے جو حدیث سے محفوظ ہے، مولا متقیان کے حرم آپ کی زری کے بالائی سمت گنبد کے نیچے درج ہے، لو لم یکن فی صلب آدم نورہ لما قیل قدما للملائکۃ اسجدوا، کہ اگر اللہ نے آدم کے صلب میں علی ابن ابی طالب کے نور کو نہ رکھا ہوتا تو کبھی ملائکہ کو حکم نہ دیتا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ فلسفہ سجدہ کیوں اللہ نے ملائکہ سے فرمایا آدم کو سجدہ کرو، آدم سے نہیں کہا فرشتوں کو سجدہ کرو؟ اس لیے کہ اللہ نے آدم کے صلب میں علی ابن ابی طالب علیہ آلاف تحیت وسلام کے نور کو رکھا۔ سوال کہ یہ علی کون ہے کہ جن کے نور کے رکھے جانے کے سبب ملائکہ سے سجدہ کروایا جا رہا ہے؟ یہ بات اہم ہے، چونکہ وقت بہت محدود ہے اس لیے رک کر گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک جملہ عرض کروں۔ اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے علی کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا۔ علی کی شجاعت علی کی پہچان نہیں، اس کے باوجود کہ علی کائنات کے سب سے بڑے شجاع ہیں، علی کی سخاوت علی کا تشخص نہیں، اس کے باوجود کہ علی اس کائنات کے سب سے بڑے سخی ہیں، حتیٰ علی کی عبادت علی کا تشخص نہیں بنے گی، یہاں تک کہ علی کائنات کے سب سے بڑے عابد ہیں۔ تمام تر صفات میں، تمام تر کمالات میں حق تعالی نے تمام تر فضائل اور کمالات کی حد انتہا کو علی ابن ابی طالب کی حیات طیبہ کا نقطہ آغاز بنا کر اس کائنات میں بھیجا ہے۔ کوئی دوسرا شرف مولا متقیان کے لیے اس طرح سے تشخیص کا سبب نہیں بن سکتا، وہ جزوی شناخت ہوگی۔ انسان ٹھوکریں کھائے گا جب آپ کی شجاعت کو پڑھے گا، حیران ہو جائے گا ایک انسان اتنا بڑا شجاع کیسے ہو سکتا ہے؟ جب کوئی انسان مولا متقیان کے کرم کو، جود کو، عطا کو، استقامت کو، صبر کو دیکھتا ہے۔ علی کی شجاعت بجائے خود علی کا صبر، علی امام الصابرین ہے۔ صبر کی آخری منزل کا نام علی ابن ابی طالب ہے، ہر بس میں، ہر کمال میں
جیسے کہ جورج جرداق نے کتاب لکھی صوت العدالت الانسانیہ، ندائے عدالت انسانی، مورد متقیان کے 5.5 سالہ آدھی حکومت کو بیان کیا، تو عیسائیوں نے اعتراض کیا کہ جورج جرداق تو مسلمان نہیں ہے، تو شیعہ نہیں ہے، عیسائی ہے، تجھے چاہیے تھا کہ عیسیٰ سے متعلق کتاب لکھتا یا مریم سے متعلق یا عیسیٰ کے حواریوں سے متعلق، یہ تجھے کیا ہوا کہ تو نے مسلمانوں کے نبی کے وسیع کی شان میں اتنی ضخیم کتاب کو تالیف کیا؟ تو جورج جرداق نے اپنی کتاب کے مقدمے میں جواب دیا، میرا کوئی جرم نہیں، میرا کوئی قصور نہیں، میرا جرم فقط ایک ہے کہ میں عاشق ہوں فضیلت کا، میں نے چاہا، میری زندگی کی خواہش تھی کہ میں اس کائنات کی تمام تر عزتوں کو، شرافتوں کو، فضیلتوں کو، کمالات کو کسی ایک نقطے میں جمع کر دوں۔ تو جب میں ساری فضیلتوں، سارے کمالات کی تلاش میں نکلا تو یہ سارے کے سارے فضائل مجھے علی ابن ابی طالب کی زندگی میں نظر آئے۔ ہر وصف پورے عروج پر ہے، لیکن ان میں سے کوئی فضیلت علی کے لیے وجہ تعارف نہیں بن سکتی۔ وہ راز، وہ رمز جس کی بنیاد پر حق تعالی نے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت قرار دیا، علی کے ذکر کو عبادت قرار دیا، علی سے محبت کرنا خدا کی عبادت، وہ نہ شجاعت سبب ہے، نہ آپ کی باقی جو صفات ہیں، سخاوت، استقامت، سب نہ، وہ کون سی؟ اس کے لیے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ علی کا آغاز، علی کا انجام۔ علی جب دنیا میں آئے تو اللہ نے علی کے نور کے ظہور کے لیے اپنے گھر کا انتخاب کیا، اور اس پر اہل تسنن کے بڑے بڑے علماء، یہاں تک کہ ہندوستان میں، پاکستان میں، بر صغیر پاک و ہند میں جس شخصیت کے ذریعے سے مکتب اہل تسنن کی بنیاد رکھی گئی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، جن کی وفات 1162 ہجری میں ہوئی، انہوں نے ازالۃ الخفا میں تحریر کیا، لقد تواترت الاخبار، کہ روایات کا اس بات پر اجماع ہے کہ ان علی ولد فی جوف الکعبہ، کہ پوری کائنات میں صرف علی ہیں جن کی ولادت اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں ہوئی۔ کیوں علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی؟ کیا کعبہ کے علاوہ کسی دوسرے مقام پر علی کی ولادت ہو سکتی تھی؟ شہید مطہری فرماتے نہیں ہو سکتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی اللہ کا جلال ہے، اور اللہ کے جلال کے ظہور کی تجلی کو سوائے اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے کوئی بھی دوسرا مقام تحمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ علی کی شہادت مسجد میں ہوئی۔ کیوں مسجد میں ہوئی؟ کہ غیر از مسجد کسی دوسری جگہ علی کی شہادت ممکن تھی؟ شہید مطہری فرماتے نہیں ممکن تھی۔ کا کیوں؟ کہ اس لیے کہ علی اللہ کا جلال ہے، اور اللہ کے جلال کی شہادت کے بارے گراں کو سوائے اللہ کے گھر مسجد کے کوئی بھی دوسرا مقام تحمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ آئے تو اللہ کے گھر میں، گئے تو اللہ کے گھر سے۔ جب آئے تو پہلا کام اللہ کا سجدہ کیا، جب رخصت ہو رہے تھے آخری کام اللہ کا سجدہ کیا۔ علی کی ساری زندگی ان دو گھروں کے درمیان گزری، ان دو سجدوں کے درمیان گزری۔ ان دو گھروں کے درمیان، ان دو سجدوں کے درمیان علی نے 63 سال گزارے، اور علی کی زندگی کا کمال یہ ہے کہ ان 63 سالوں کے کسی ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں بھی علی ابن ابی طالب نے کسی بشر کو اپنی طرف متوجہ نہیں ہونے دیا، ہمیشہ خدا کی طرف بلایا۔ یہ علی کی زندگی کی احساس ہے، یہ وہ اینک ہے، یہ وہ دید ہے، یہ وہ افق ہے، اور یہ وہ زاویہ دید ہے جہاں پر کھڑے ہو کر انسان علی کی زندگی کی الفبا کو سمجھنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ یہ علی کی ابدیت کا راز ہے، یہ علی کی سمدیت کا راز ہے، یہ علی کے تمام تر فضائل اور کمالات کا راز ہے۔ اسی لیے شاید کوئی دوسرا اس راز کو نہ سمجھ سکتا۔ مولوی متقیہ نے خود ثنائی کرتے ہوئے اسباب خود شناسائی اپنے تعارف میں مولوی متقیہ نے تعارف پیش کروایا، بتایا کہ میں کون ہوں، پہچانو۔ فرمایا کہ انا آیت اللہ العظمی، انا آیت اللہ الکبریٰ، میں ہوں آیت اللہ العظمی، میں ہوں آیت اللہ الکبریٰ، ما للہ آیت اکبر منی، اس کائنات میں مجھ سے بڑی اللہ کی کوئی آیت وجود نہیں رکھتی ہے۔ یہ جو آپ مجتہدین کو، فقہا کو، علماء کو آیت اللہ کہتے ہیں، آیت اللہ العظمی کہتے ہیں، جس طرح سے آپ مرحوم محمد علی جناح کو قائد اعظم کہتے ہیں، تو کیا محمد علی جناح قائد اعظم ہے؟ نہ، قائد اعظم رسول اللہ ہیں۔ پھر محمد علی جناح کو جو آپ قائد اعظم کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں؟ نہیں، غلط نہیں کہتے، یہ مجازی ہے، اور یہ نسبی اعتبار سے آپ کہتے ہیں، اس لیے کہ اس سرزمین میں جہاں پر ہم زندگی گزار رہے ہیں، پاک و ہند میں، انہوں نے مسلمانوں کی قیادت کی ہے۔ اس اعتبار سے، نسبی اعتبار سے ہمارے درمیان میں سے اور باقی جو اس زمانے کے سیاست مدار تھے، خواص تھے، ان کی نسبت سے مولانا محمد علی جوہر ہیں، سر سید احمد خان ہیں، اس طرح سے باقی افراد، ان کی نسبت سے ہم قائد اعظم کو، محمد علی جناح کو قائد اعظم کہتے ہیں۔ حقیقتاً قائد اعظم اس عالم
ہستبوت میں پیغمبر اکرام اسلام کی ذات ہے. اسی طرح سے یہ جو ہم فقہا کو مجتہدین کو آیت اللہ کہتے ہیں یہ مجازن ہے, یہ نسبی اعتبار سے ہے. جب ہم خود کے ساتھ ان علماء کا تقابل کرتے ہیں تو انہیں آیت اللہ کہتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر ہمارا ذہن خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے. لیکن اس کائنات میں علی الاطلاق آیت اللہ العظمیٰ کا مصداق صرف اور صرف امیر المومنین علی ابن ابی طالب. علی الاطلاق کیوں, کیا مطلب؟ یہ جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں آیت کا مطلب کیا ہے. امام راغب اصفہانی نے مفردات راغب میں جو آیت کا مطلب لکھا ہے, آیت یعنی آئینہ. آئینہ یہ بات اہم ہے, اس کو میں تکرارن بیان کیا کرتا ہوں. اگر میں بچوں سے جوانوں سے پوچھوں کیا آج کے دن آپ میں سے کسی نے آئینہ دیکھا ہے تو کیا جواب دیں گے؟ کوئی ہر روز ہم آئینہ دیکھتے ہیں, لیکن اگر دقت سے دیکھا جائے تو ہم آئینہ نہیں دیکھتے. آئینہ ہم کب دیکھتے ہیں؟ جب ہم آئینہ خریدنے کے لیے جاتے ہیں یا جس دن ہم آئینے کی صفائی کرتے ہیں. کیا آج آپ کے دن آئینہ دیکھنے کے لیے آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے؟ نہ, آج آپ آئینہ دیکھنے کے لیے آئینے کے سامنے نہیں کھڑے ہوئے تھے, آئینے کے سامنے خود کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے. پر سمجھنا ہے کہ آئینہ کسے کہتے ہیں. آئینہ اسے کہتے ہیں جو اپنا آپ نہ دکھائے, اپنے اندر کسی اور کو دکھائے. یہ جو علی فرما رہے انا آیت اللہ العظمیٰ انا آیت اللہ الکبریٰ ما للہ آیت اکبر منی, یعنی میں ہوں آئینہ پروردگار. یہ علی کا تشخص ہے, یہ علی کا امتیاز ہے, یہ علی کی پہچان ہے. یہ وصف علی کے تمام اوصاف کے اوپر, تمام فضائل کے اوپر حاوی ہے. یہ وہ دید ہے, یہ وہ عینک ہے جسے لگا کر انسان علی کی زندگی کی الف با کو سمجھ سکتا ہے. ورنہ قدم قدم پر ٹھوکریں کھائے گا, کبھی علی کو رب کہے گا, کبھی علی کو خدا کہے گا. نہ اس دید کو سمجھنا ہے, اس نگاہ کو سمجھنا ہے. علی کون ہے؟ فرما رہے میں ہوں آیت اللہ العظمیٰ, یعنی میں ہوں آئینہ پروردگار. کہ انسان علی کو دیکھے گا لیکن اس کی نگاہ علی پر رکے گی نہیں, اس کا ذہن خدا کی طرف منتقل ہو جائے گا. کیوں علی کو دیکھنا خدا کی عبادت ہے؟ اس لیے عبادت ہے کہ جب کوئی علی کو دیکھے گا اس کی نظر علی تک نہیں ٹھہرے گی, فوراً اس کا ذہن خدا کی طرف چلا جائے گا. اگر کوئی علی کا ذکر کرے گا اس کا ذہن خدا کی طرف جائے گا. اس لیے علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. یہاں تک کہ ابن ابی الحدید معتزلی جن کی وفات 656 ہجری میں ہوئی, اہل سنت کے مایہ ناز عالم ہیں, انہوں نے 20 جلدوں پر مشتمل نہج البلاغہ کی شرح لکھی اور پہلی جلد کی شرح میں یہ جملے تحریر کیے کہ اس کائنات میں کمالات کے متعدد میدان ہیں. جس طرح سے علم ہے, جس طرح سے شجاعت ہے, جس طرح سے صبر ہے, جس طرح سے استقامت ہے, جس طرح سے سخاوت ہے, ان تمام میدانوں میں علی ابن ابی طالب سب سے اول, سب سے آگے, سب سے پہلے. لیکن پھر کہا ایسا نہیں کہ میدان خالی ہے اور علی کے علاوہ کوئی دوسرا نہ ہو. نہ, علی کائنات کے سب سے بڑے شجاع ہیں, لیکن علی کے علاوہ آپ کو اور بھی شجاع نظر آئیں گے. علی کائنات کے سب سے بڑے سخی ہیں, لیکن صرف علی سخی نہیں ہے, آپ کو اور بھی بہت سارے سخی نظر آ جائیں گے. اگرچہ علی سب سے پہلے ہیں, سب سے اول ہیں, سب سے آگے ہیں, لیکن ایک میدان شرف, ایک میدان فضیلت, ایک میدان کمال ایسا ہے جس کا پوری کائنات میں یکتا و تنہا شاہ سوار صرف اور صرف علی ابن ابی طالب ہے. اور اس میدان کا یکتا و تنہا شاہ سوار صرف اور علی ابن ابی طالب ہے. یہاں تک لکھا کہ کوئی نبی بھی اس میدان میں علی ابن ابی طالب کی برابری نہیں کر سکتا, اور وہ میدان ہے معرفت توحید پروردگار. کہ یہ جو پیغمبر کرام اسلام نے فرمایا کہ علی ممسوس فی ذات اللہ, علی سر سے لے کے پاؤں تک عشق خدا میں غرق ہے, معرفت خدا میں غرق ہے, محبت خدا میں غرق ہے. کہ اس درجہ علی فنا فی ذات توحید تھے کہ جب بھی علی اپنے گھر سے نکلنے کا ارادہ کرتے تو آپ کے گھر کے باہر گلی میں آپ کے عشاق, محب, آپ کے شاگرد, اصحاب جو صفے باندھے انتظار کر رہے ہوتے تھے کہ علی باہر آئیں تاکہ ہم علی ابن ابی طالب کے چہرے کی زیارت کا شرف حاصل کر سکیں. تو جیسے ہی علی کے گھر کا دروازہ کھلتا اور علی کے قدم باہر گلی میں آتے تو حاضرین میں سے جس کی نگاہ علی کے چہرے پر پڑتی بے ساختہ اس کی زبان پر یہ جملے جاری ہو جاتے, اللہ اللہ ما اتقوا ھذا الرجل, اللہ اللہ ما اعلم ھذا الرجل, اللہ اللہ ما اشجع ھذا الرجل. اللہ اللہ کتنا بڑا متقی آ گیا, اللہ اللہ کتنا بڑا زاہد آ گیا, اللہ اللہ کتنا بڑا عارف آ گیا, اللہ اللہ کتنا بڑا عالم آ گیا, اللہ اللہ کتنا بڑا شجاع آ گیا, اللہ اللہ کتنا بڑا سخی آ گیا. کہا وہ ذات جس کے چہرے کی زیارت کرتے ہی لوگوں کی زبانوں پر بلا فاصلہ نام خدا جاری ہو جائے, اس کائنات میں وجہ اللہ کہلانا اسی علی کے شایان شان ہے. یہ
علی کا تشخص ہے, یہ علی کی پہچان ہے. اس لیے میں نے خود احباب کے خواہش کے احترام میں خود ضروری سمجھا. باقی موضوعات بہت اہم ہیں حضرت کی سیرت سے متعلق, لیکن یہ بنیاد, یہ موضوع اساس ہے, بنیاد ہے یہ علی کی زندگی. ساری زندگی میں ایک لمحے کے لیے علی نے کسی بشر کو اپنی جانب متوجہ نہیں ہونے دیا. یہاں تک کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں چھوٹا سا کام اگر ہمیں کا انجام دینے کا توفیق حاصل ہو جائے, اگر کوئی مسجد بنا لے, مدرسہ بنا لے, کوئی اور اسی طرح سے یتیم خانہ تعمیر کر لے. حتیٰ میں نے دیکھا بعض شہروں میں, میں نے لاہور میں کئی جگہوں میں یہ دیکھا ہے کہ جو مسجدوں میں پنکھے آویزاں ہیں, اے سی لگے ہوئے ہیں, ان کے نیچے بھی کسی کا نام لکھا ہوا ہے فلاں کی ایصال ثواب کے لیے. اس لیے کہ جب تک ہم نام نہیں لکھیں گے, تختی نہیں لگائیں گے, تو خدا کو کیسے پتہ چلے گا کہ کس نے کیا ہے. اس لیے نام لکھوانا ضروری ہے. یہ ہمارے سماجی رویے ہیں. ہماری زندگیوں سے, عام زندگیوں سے نکل کر اگر آپ چلے جائیں کھیل کے میدان میں بھی ہم ایسی چیزوں کا مظاہرہ کرتے ہیں. جس طرح سے آپ کے ہاں جب کرکٹ کھیلا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے, یہ بچے, یہ جوان جو کھیلتے ہوں گے شاید, اور یہ بزرگان کی شاید اگر انہوں نے خود سے نہیں کھیلا ہوگا تو کم سے کم جب ہمسایہ ملک کے ساتھ آپ کی قومی ٹیم کا میچ ہوتا ہے تو پھر سب ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. جس کو اسٹیڈیم جانے کا موقع ملے وہاں چلا جاتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے, میری طرح اگر کوئی اناڑی ہے, نہیں سمجھتا کرکٹ کیا ہوتا ہے, تو بڑے میدان میں 3 ڈنڈے زمین میں گاڑ دیتے ہیں جنہیں وکٹ بولا جاتا ہے, اور پھر ایک بلے باز ان کے سامنے کھڑے ہو جاتا ہے, اور سامنے سے ایک ہاتھ میں گیند لے کر ایک بالر آتا ہے اور وہ گیند پھینکتا ہے. کس لیے گیند پھینکتا ہے, یہ چکا لگائیں, چوکا لگائیں, نہیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو 3 ڈنڈے پیچھے کھڑے ہیں ان میں سے کسی ایک کو گرانے میں کامیاب ہو جائے, کسی کو اگر ان 3 میں سے کوئی ڈنڈا نہ گر سکے تو کم سے کم ان کو چھو جائے, وہ گیند ان کو لمس کر جائے, صرف اس کو ٹچ کر جائے, تب بھی اس کی پاداش میں اس بلے باز کو میدان سے نکلنا پڑ جائے گا اور آؤٹ ہو جائے گا. تو اگر کوئی بالر اتنی مہارت سے, اتنی تیزی سے بازو گھماتے ہو, گیند پھینکے, نشانہ لے کر, تاک لے کر, سیدھ کر گیند پھینک کر اس کی گیند ٹھیک نشانے پر لگے اور کسی وکٹ کو اکھاڑنے میں کامیاب ہو جائے, تو آپ نے دیکھا ہوگا ٹیلی ویژن کے سامنے یا کسی اسٹیڈیم میں اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے. وہ میدان میں دوڑنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے ساتھی اسے کندھوں پر بٹھا دیتے ہیں, اور اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوئے لوگ, آپ افراد جو ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں, کلیپنگ کرتے ہیں, تالیاں بجاتے ہیں. اگر پوچھا جائے کیوں اتنی خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے, کیوں تالیاں بجا رہے ہیں, کیوں وہ بار بار اپنے بازو فضا میں لہرا رہا ہے, دنیا والوں کو مسل دکھا رہا ہے, کیا کیا اس نے؟ اگر دیکھا جائے کیا کیا تو میں ایک ڈنڈا اکھاڑ لیا, ایک وکٹ گرائی, اور ہمارا بات یہ, ہمارے سماجی رویے کہ ہمارا بالر ایک وکٹ اکھاڑ لے, ایک ڈنڈا زمین پر گرا دے تو ساری دنیا والوں کو مسل دکھا رہا ہے, بار بار اپنی فتح کا اعلان کر رہا ہے. اور وہ علی ابن ابی طالب جو خیبر کے اس دروازے کو جسے 20 لوگ مل کر کھولتے تھے اور 20 لوگ مل کر بند کرتے تھے, ایک جنبش دست سے علی نے اٹھایا نہیں, اٹھانا اور بات ہوتی ہے, اکھاڑا, قلعے سے اکھاڑا, اور اکھاڑنے کے بعد جب فضا میں اچھال دیا, مبادا کوئی علی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا, مبادا کوئی علی کو اپنا خدا مان لیتا. جیسے ہی دروازہ اکھاڑا فوراً یہ کلمات علی کی زبان سے جاری ہوئے, یہ دروازہ علی نے اپنی طاقت سے نہیں اکھاڑا, یہ تو اس کی دی ہوئی طاقت تھی. یہ علی کا کمال ہے, یہ علی کی زندگی تشخص ہے, یہ وہ دید ہے, وہ اینک ہے جو اینک لگا کر ہم علی کی شخصیت کو پڑھیں گے, سمجھیں گے تو پھر گرنے سے بچ جائیں گے, گمراہ ہونے سے بچ جائیں گے. یہ علی ابن ابی طالب علیہ اعلیٰ فتح وسلام. بس آخری جملہ, جب جنگ خیبر کا مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا, ام المومنین عائشہ یہ روایت کرتی ہیں کہ فتح خیبر کے بعد ہمیں پیٹ بھر کے کھجوریں کھانا نصیب ہوئی. یہاں تک کہ ابو العلا مودودی نے تحریر کیا کہ فتح خیبر کے بعد مسلمانوں کے ہاں دولت کی اتنی ریل پیل تھی کہ مسلمانوں کے بچے مدینے کی گلیوں میں درہم و دینار, سونے چاندی کے سکوں سے کھیلتے ہوئے نظر آ رہے تھے. اس سے پہلے مسلمانوں کے ہاں فاقہ تھا, اور جس ہستی کی ضربت کے نتیجے میں جنگ خیبر فتح ہوئی, اس علی کے گھر میں, فاتح خیبر کے گھر میں, فتح خیبر کے دن بھی فاقہ چل رہا تھا. یہ علی اور صحابی عجیب روایت کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جب مال غنیمت بڑھ رہا تھا تو مولا متقیان کے حصے میں مرہب کی وہ چادر جو سونے کی تاروں سے بنی گئی تھی, وہ چادر آپ کے حصے میں آئی. یہ اتنی دیبا زیب تھی, اتنی خوبصورت تھی کہ جس کی نگاہ اس چادر پر پڑتی تھی اس کی نگاہیں خیرہ ہو جاتی تھی. ہر ایک کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو رہی تھی کہ کاش پیغمبر اسلام کی چادر مجھے دے دیتے, لیکن ختمی مرتبہ نے وہ چادر علی کو دی, اور باقی صحابہ کرام, باقی مسلمان جن کی تعداد 1600 تھی, یہ خیبر سے مدینے کی طرف چل پڑے, اپنے اپنے حصے کا مال غنیمت اٹھائے.
ताकि घर पहुंचे, अपने बच्चों को माले गनीमत और ये सारा दिरहम और दीनार पेश करें, बाकी असबाब पेश करें। सब टोलियों की शक्ल में बातें करते हुए खुशी खुशी रवा दवा थे मदीने की जानिब। लेकिन मैं किसी और के हमरा चलने के बजाय अली के साथ चल पड़ा। क्यों? इसलिए कि मुझे ये चादर इतनी पसंद आई थी कि मेरा दिल चाह रहा था कि एक काश ये चादर मुझे मिल जाए। और फिर मुझे अंदाजा था कि अली को सोने चांदी से, दुनिया की इन चीजों से कोई रगबत नहीं है। अगर मैं अपनी दिलचस्पी का इजहार करूंगा तो अली की चादर मुझे दे देंगे। इसलिए मैं किसी और के चलने के बजाय अली के साथ चल पड़ा। और हर थोड़ा सफर तय करने के बाद फिर मैं चादर का जिक्र छेड़ता, अली कितनी खूबसूरत चादर है, कितनी उम्दा चादर है, कितनी दीदाजेब चादर है, कितनी कीमती चादर है। और अली मेरी बात सुनकर मेरी बात को अहमियत ना देते और फिर आगे बढ़ जाते, मेरी बात को टाल देते। और मैं हर चंद किलोमीटर गुजरने के बाद फिर दोबारा उसी चादर का जिक्र छेड़ के बैठ जाता, ताकि अली मेरी दिलचस्पी को महसूस करते हुए कहे, अच्छा कोई बात नहीं, ये चादर तुम रख लो। दरहाली कि मुझे अंदाजा था कि ये चादर घर लेकर नहीं जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद सारा रास्ता 160 किलोमीटर का सफर हमने तय किया और मैंने कई मर्तबा अपनी दिलचस्पी का इजहार किया, लेकिन सारे सफर में अली ने वो चादर मुझे नहीं दी। यहां तक कि जैसे मदीना करीब आया, सहाबा किराम मुसलमानों की रफ्तार बढ़ना शुरू हुई। हर एक की ख्वाहिश थी कि जल्दी जल्दी घर पहुंचे, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश अब रुक गई थी। इस तरह से कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अली के साथ जाऊं, देखूं। मुझे अंदाजा था कि अली की चादर लेकर घर नहीं जाएंगे। अब मैं जानना चाहता था कि भला अली इस चादर का क्या करेंगे। इतनी मर्तबा जब मैं अपने शौक और इश्तियाक का इजहार किया, अगर अली ने ये चादर मुझे नहीं दी तो क्या करेंगे, घर लेके जाएंगे, किसी को देंगे। यहां तक कि मैं कुछ फासला रखकर अली के पीछे चलना शुरू हुआ और चलते चलते अली अपने घर की जाने मुड़ने के बजाय एक और गली में मुड़े। दरवाजे पर पहुंचकर तकुलबाब किया, दरवाजा खुला। ये वो घर था जहां पिछली जंगों में शहीद हो जाने वाले सहाबा किराम के यतीम बच्चों की किफालत के लिए खत्मी मर्तबा ने इस घर को मुख्तस कर रखा था और एक सहाबी को इनका सरपरस्त मुअय्यन कर रखा था। अमीरुल मोमिनीन ने दकुलबाब किया और जब दरवाजा खुला वो चादर उस सहाबी को दी और देने के बाद कहा, इस चादर को बेचने के बाद, फरोख्त करने के बाद इन बच्चों के बेहतर खाने पीने का और इनके खुराक का एहतमाम करना, इनके लिबास का एहतराम करना। और उसके बाद जंग खैबर के फाते अली इब्न अबी तालिब खाली हाथ अपने घर की तरफ चल पड़े। कहा, लेकिन अब मेरा जी चाह रहा था कि मैं खुद जाऊं और देखूं कि अली घर चलकर क्या बात करेंगे। जैसे हम कुछ छोटा सा काम करने के बाद घर जाएं, कम से कम हर इंसान अपनी बीवी के सामने बैठकर अपनी तारीफें बयान करता है। अगर कहीं और मौका ना मिले तो वहां चल के अपनी दास्तानें सुनाता है, मैंने आज ऐसा किया था, मैंने आज यूं कर दिया था, मैंने ये किया था। खैबर उखाड़ने वाले अली, करे खैबर उखाड़ने वाले अली। वो सहाबी कहता है कि मैं जानना चाह रहा था कि अली क्या बताएंगे घर चल के कि मैंने कैसे मरहब को मारा था, कैसे अंतर को मारा था, कैसे दरे खैबर उखाड़ा था, कैसे मैंने जंग खैबर को फतह किया था और मेरी वजह से जंग खैबर फतह हुई। ये सुनने के लिए कि अली क्या बात करेंगे मैं फासला रख के चलता रहा। यहां तक कि अली जब अपने घर में दाखिल हुए, मैं दरवाजे के करीब खड़ा सुन रहा था कि अली क्या बात करेंगे। अली ने अपने घर में दाखिल होकर सलाम किया, बच्चों ने, खुद आपकी ज़ौजा बिन्त नबी ने आपको सलाम का जवाब दिया। इसके बाद जनाब सैयदा ने सवाल किया मौला मुत्तकियान से, मैं सुन रहा था, फातिमा पूछ रही थी, अली बताएं अबुल हसन क्या हुआ। मैं मदीने की गलियों में मुसलसल शोर सुन रही हूँ, आवाजें सुन रही हूँ, किसे फतह मिली है, किसे शिकस्त हुई है, कौन हारा, कौन जीता। इसके जवाब में अली इब्न अबी तालिब ने सिर्फ एक जुमला कहा, ए अल्लाह के हबीब की बेटी, अल्लाह का वादा पूरा हो गया, आपके बाबा सुरगुरु हो गए, अल्लाह ने इस्लाम को कामयाबी अता फरमाई। ये कहने के बाद जो अली ने सर सजदे में रखा तो फिर मुसलसल कई घंटे बराबर सजदे से अली के शुक्र की आवाज बुलंद होती रही। ये अली है, इसीलिए शेख सादी ने फरमाया कि अस अली आमोज इखलास अमल। अगर इखलास से अमल सीखना है तो अली इब्न अबी तालिब से सीखे। मैं शर्मिंदा हूं कि वक्त खत्म हुआ, मैं तफसीली मसाइब आपकी खिदमत में अर्ज करता, लेकिन अब वक्त नहीं है। तो दूसरी मजलिस में मैं तफसील से आका के मसाइब अर्ज करूंगा। बस मेरे अजीजों, आज की शब और आज का दिन इमाम का रोज़े शहादत और जो रात गुजरी है ये बहुत कयामत की रात थी। इस रात में क्या हुआ मौला मुत्तकियां के घर में, क्या गुफ्तगुएं हुई, मैं कुछ हिस्से दूसरी मजलिस में अर्ज करूंगा। यहां तक एक मरहले में, सबसे पहले मरहले में मौला मुत्तकियां ने इमाम हसन मुज्तबा को वसीयत फरमाई, फिर इमाम हुसैन को वसीयतें फरमा रहे हैं और फिर मौला मुत्तकियां मंसूब है कि बारी बारी सबको बुलाते हैं और हर एक का हाथ इमाम हसन मुज्तबा के हाथ में देते हैं। यहां तक कि सबका हाथ इमाम हसन मुज्तबा के हाथ में देते हैं और इसमें फिर कभी गशी में चले जाते हैं, फिर कैफियत के तबीयत बहाल होती है, फिर मौला मुत्तकियां उठते हैं तो फिर किसी और को बुलाते हैं और सबका हाथ इमाम हसन मुज्तबा के हाथ में देते हैं। लेकिन जनाब एक हस्ती है जिनका हाथ जनाब इमाम हसन मुज्तबा के हाथ में नहीं दिया। ये कौन है? ये वजूद मुबारक है, हजरत अबुल फजल अब्बास है। यहां तक कि कुछ वक्त गुजरने के बाद हजरत की कुछ लम्हों के लिए आंख लगी और
जब आंख खुली तो किसी बीवी के गिरिए की आवाज सुनी। ये कौन बीवी गिरिया कर रही थी? जनाब उम्मुल बनीन। मौला मुत्तकिया ने पूछा, ये उम्मुल बनीन क्यों रो रही हैं, क्यों गिरिया कर रही हैं? बुलाया, करीब बुलाया, कहा उम्मुल बनीन क्या वजह है, कौन सी चीज आपके रोने का सबब है? कहा आका आपने हर एक का हाथ इमाम हसन मुश्तबा के हाथ में दिया, लेकिन मेरे बेटे अब्बास से क्या कुछ गलती हुई है? आपने मेरे बेटे अब्बास का हाथ इमाम हसन के हाथ में नहीं दिया। तो एक मर्तबा इमाम हुसैन के लिए कहा कि मेरे बेटे हुसैन इब्ने अली को बुलाया जाए, लेकिन दाएं बाएं इमाम हुसैन मौजूद नहीं थे। कहा गया कि इमाम हुसैन को तलाश किया जाए, यहां तक कि जब ढूंढा गया घर के गोशे में जमीन पर बैठे जार जार इतना गिरिया कर रहे हैं हुसैन इब्ने अली कि आपकी आंखें इतने गिरिए की शिद्दत से जख्मी हो चुकी हैं। इमाम हुसैन को बुलाया गया और मौला मुत्तकियान ने अबुल फजल अब्बास का हाथ इमाम हुसैन के हाथ में दिया और उसके बाद जनाब अब्बास के बाजुओं को चूमना शुरू किया है, यहां तक कि सानिया ज़हरा ज़ैनब बिन्त अली की कलाइयों के बोसे ले रहे हैं। इमाम हुसैन को करीब बुलाकर आपकी गुलूए अतहर के बोसे ले रहे हैं। मैं शर्मिंदा हूं, तेजी से मसाइब नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। बस 2 जुमले अर्ज करूं। यहां तक कि एक छोटा बच्चा जिसका नाम अली ज़ैनुल आबिदीन है, जिनकी उम्र 2 साल है, फरमाया हुसैन अपने बेटे सैयद सज्जाद को लेके आइए। और जब इमाम सज्जाद को लाया गया तो फरमाया कि सज्जाद को मेरे सीने पर लिटा दिया जाए। इमाम सज्जाद को सीने पर लिटाया, फिर बार बार उठाकर मौला मुत्तकियान इमाम सज्जाद की आंखों का बोसा लेते हैं। किसी ने हैरत से पूछा, अमीरुल मोमिनीन क्या वजह है, आपने किसी और की आंखों का बोसा नहीं लिया है, क्यों सैयद सज्जाद की आंखों का बोसा ले रहे? फरमाया इसलिए कि जो ये आंखें जो मंजर देखेगी वो तुम में से कोई और नहीं देखेगा। बस मेरे अजीजों, फिर वो मरहला आया, तफसीली मसाइल फिर अर्ज करूंगा, आखिरी जुमला अर्ज कर रहा हूं, शबीए ताबूत को लाया जाएगा। आप शबीए ताबूत उठाएंगे, यहां तक कि फिर कुछ वसीयतें की, कुछ वसीयतें सानिया ज़हरा से फरमाई। उन वसीयतों का तज़किरा मैं दूसरी मजलिस में करूंगा। यहां तक कि मौला मुत्तकियान की रूह कफ़स अंसरी से परवाज कर गई, हजरत की शहादत हुई। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम हसन मुश्तबा ने स्याह लिबास ज़ेबे तन किया, बाहर गली में आए, सहाबा किराम को, बाकी अफराद को हजरत की शहादत की खबर दी है। एक कोहराम बर्पा हुआ, फिर इंतजार किया गया आज की रात का। आज का दिन जब गुजर गया, फिर रात का इंतजार किया गया। शब की तारीकी में मौला मुत्तकियान का जनाजा उठा। सिर्फ 7 सहाबा किराम थे जो मौला मुत्तकियान की नमाज जनाजा में शरीक थे। इस आलम में जब जनाजा उठा, पिछले 2 पाए, एक पाया इमाम हसन मुश्तबा ने पकड़ रखा था, दूसरा पाया इमाम हुसैन ने पकड़ रखा था। और बाद में उस वक्त किसी को ख्याल ना आया, लेकिन आपकी तदफीन के बाद फिर सहाबा किराम ने इमाम हसन मुश्तबा से सवाल किया, फर्जंद रसूल पिछले 2 पाए तो आप 2 भाइयों ने उठा रखे थे, लेकिन अगले 2 पाए किसी ने नहीं उठा रखे थे। इमाम हसन मुश्तबा ने जवाब दिया, वो अल्लाह ने जिब्राईल और मीकाईल को भेजा था और वो 2 फरिश्ते आगे आगे अली के जनाजे को उठाकर चल रहे थे। इस शान से अली का जनाजा जा रहा था, यहां तक कि मस्जिद हन्नाना जिसके करीब से हजरत का जनाजा गुजरा, आज भी वो मस्जिद मौजूद है नजफ में, कूफा में। आपने गए होंगे, ज़ियारत की होगी। इसकी मीनारों में झुककर हजरत के नमाज जनाजा की ताज़ीम की है, आपकी ताबूत की ताज़ीम की है। यहां तक कि जहां से गुजर रहे थे दरख्त झुककर अदब ताज़ीम कर रहे थे। ये जनाजा बाप का है और इसी अली के बेटे हुसैन इब्ने अली का जनाजा। 3 दिन आपका जनाजा बेगोरो कफन पड़ा रहा और इस तरह से सहरा की खाक उड़ उड़ कर कफन बनी। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। मातम हुसैन
جان